بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم رائے خالد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ضعف دل کی وجہ سے ضعف باہ کا ہونا۔ انسانی جسم میں دل کا مقام بادشاہ جیسا ہے۔ سارے اعضائے رئیسہ کی قوتیں دل کی قوت کے تابع ہیں۔ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو بقیہ سارے اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے، اور قوت باہ جو ان ساری قوتوں پر موقوف ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو معاشرت کا ارادہ کرنے یا بیوی کو اپنے قریب پاتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے۔ زیادہ کمزوری آ جانے پر ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگتے ہیں۔ عضو میں خزش اور انتشار تو پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے۔ خواہش جمع کم یا بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ اگر جمع کی قوت ہو بھی تو جمع میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جمع کے بعد مریض بڑی کمزوری محسوس کرتا ہے، بعض اوقات بغیر انزال کے ہی انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ علامات کے لحاظ سے طویل علالت، زیادہ عرصہ تک بھوکا رہنا، غم و غصہ کے سبب سے دل کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کی نبض کمزور، دوران خون سست اور حرارت غریزی جسم کی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ چہرہ زرد، متنفر، طبیعت اداس، معمولی باتوں سے خائف اور ہراساں ہونا وغیرہ۔ مفرح اور مقوی قلب یعنی دل اور خوشبودار دوائیں استعمال کریں۔ عطر کیوڑا، عطر گلاب، خس یا کسی اور اچھی دل پسند خوشبو کا بار بار سونگھنا بھی مفید ہے۔ ماحول اور آب و ہوا کی تبدیلی بھی مفید ہے۔ قوت ہاضمہ کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے۔ انگور، انار، سیب، خربوزہ، تربوز کھائیں۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں میں سکون ہے۔ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ حب جوہر مساکی، مروارید ناسفتہ 10 گرام، زعفران کاشمیری 10 گرام، بیخ مرجان 10 گرام، زمرد ازخر 5 گرام، نیلم 5 گرام، فیروزہ 4 گرام، امبر اشہد 3 گرام، زہر مرہ خطائی 6 گرام، ست سلاجید 6 گرام، جوہر لوبان 2 گرام، ریگ ماہی نر 10 گرام، کچلا مدبر 10 گرام، ورق نکرا 20 گرام، مستگی رومی 20 گرام، مرکب کلی 3 گرام، اکرکرا 15 گرام، جوز بوا 10 گرام، ارک بید مشک 150 ملی لیٹر، ارک گلاب 50 ملی لیٹر، آب برگ پان 100 ملی لیٹر۔ ترکیب تیاری کچھ یوں ہے کہ ہجریات کو ارک بید مشک سے ملکس کر لیں، ست سلاجید زعفران کو ارک گلاب میں حل کر لیں، باقی مفرط ادویہ کا باریک پاؤڈر کر لیں۔ اب کھرل میں پاؤڈر مفرط ادویہ شکلات ڈال کر کھرل کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے سلاجید ملا کر ارک ملاتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں، مانند غبار پانی میں مکمل حل پذیر حالت میں آئے گا، پھر ہی اس کے وہ اثرات سامنے آئیں گے جو مریض کی حالت بدل کر رکھ دیں گے۔ پھر تمام ادویہ کو اکٹھا کر کے آب برگ پان میں کھرل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی رات کھانے کے بعد ہمراہ نیم گرم دودھ سے دل کی تمام بیماریوں یعنی اختلاج القلب، دل کا دھڑکنا، ضعف قلب اور خفقان وغیرہ کے لیے آب حیات سے کم نہیں۔ اکثر ایک ہی خوراک سے دل کو طاقت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور چند خوراکوں میں تمام اعضائے رئیسہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی خوراک ایک دفعہ تو مریض کو بستر مرگ سے بھی اٹھا دیتی ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں۔ کامل انتشار مقوی باغ اعضائے رئیسہ و شریفہ کی تمام طاقتوں کی بحالی کا اصل جوہر ہے۔ دراصل اسی ٹینشن ہوئی دل دھڑ دھڑ چلنا شروع، بیٹھے بیٹھے سانس پھول گیا،
سوتے میں جسم سن ہونے کی شکایت، شوگر کے مریضوں کے لیے، اعضاء کی مستقل طاقت کے لیے، سر کے پچھلے حصے کے سن ہو جانا کے لیے، تھوڑا سا چلنے پہ شدید تھکاوٹ کا احساس ہونا، چھوٹی عمر میں شدید جنسی کمزوری، اعضاء تناسلیہ کا بہت کم انتشار اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اعضاء کا سن ہو جانا، لڑکوں میں عضو مخصوص کی انتہائی کمزوری، بڑھوتری، 35 سال کی عمر میں ہی نامردی کی علامات، بوقت مباشرت و انزال دل کی بے ترتیب دھڑکن، خوف کا طاری ہونا، ہر وقت کندھوں اور جسم کا تھکا رہنا، کسی کام کے کرنے کو دل نہ کرنا، اور بھی ایسی بہت سی شکایات ہم ہر تیسرے مریض سے روز سنتے ہیں۔ بہت سی ادویات بھی استعمال کرواتے ہیں جن سے کچھ لوگ بہتر بھی محسوس کرتے ہیں اور کچھ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب علامات آج کے دور میں اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ جب اس پر غور کیا تو بڑی بھیانک حقیقت سامنے آئی۔ عمومی طور پر دل کی طاقت، خون کو سپلائی کرنے کی قابلیت بڑی تیزی سے لوگوں میں کم ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، دل وہ واحد عضو ہے جس کی کمزوری کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ المختصر اعلیٰ درجے کی مقوی و ممسک ہے اور تمام اعضائے رئیسہ کو تقویت بخشنے میں بے مثل ہے۔ کمزوری چاہے جس بھی وجہ سے ہو، چند خوراکوں سے ازالہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔